بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ کھڑے ہو کر دیں گے، امام کھڑے ہو کر خطبہ دے گا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، جیسے اب تم لوگ کرتے ہو. امام ابو حنیفہ نے قیام کو سنت مانا ہے، واجب نہیں. امام مالک کا ایک قول وجوب کا ہے. اگر امام قدرت کے باوس بیٹھ کر خطبہ دے دے تو اس نے غلط کیا، لیکن خطبہ ہو جائے گا. دوسرے ائمہ کے نزدیک خطبہ جمعہ میں قیام پر قدرت رکھنے والے کے لیے کھڑا ہونا شرط ہے، جیسے نماز میں کھڑے ہونے پر قدرت رکھنے والے کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے. فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401. کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسجد میں گئے اور عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا، اس خبیث کو دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. اس میں وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ نبی کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور بعض لوگ ان کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. بہرحال خطبہ کھڑے ہو کر ہی دیں گے. اگر آدمی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر دے سکتا ہے. خطبہ 2 ہوگا. جمعہ کے لیے 2 خطبہ شرط ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اصحاب الرائے کا کہنا ہے کہ ایک خطبہ کفایت کر جائے گا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خطبہ ویسے ہی ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یعنی 2. آپ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. دونوں خطبوں میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے گی اور رسول پر درود بھیجا جائے گا. امام لوگوں کو نصیحت کرے گا، جنت، جہنم، بعث و نشور، ایمانیات، فقہیات اور احکام و مسائل اور علم کی بابت لوگوں کو بتائے گا. خطیب سماج پر گہری نظر رکھے اور حکیمانہ اسلوب میں برائیوں کا سد باب کرے. کسی کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. امام دونوں خطبوں میں لوگوں کو نصیحت کرے گا. بعض علماء کا ماننا ہے کہ نصیحت ایک ہی میں کرے گا. قاضی ایاز کی رائے یہ ہے کہ دونوں خطبوں میں تقریر کی جائے گی. یہی بات راجح ہے. پہلے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے. جمعہ کے دن آپ سے سن کر بہت سے لوگوں نے اس سورہ کو یاد کر لیا تھا. ام ہشام بنت حارثہ بنت نعمان کہتی ہیں، میں نے قاف القرآن المجید ہر جمعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیا ہے. ممبر سے اتر کر سجدہ تلاوت کرنا جائز. خطیب اگر ممبر پر اثناء خطبہ سجدہ والی آیت تلاوت کرتا ہے تو ممبر سے اتر کر نیچے سجدہ کر سکتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں اگر خطیب نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور پھر ممبر سے اترا اور سجدہ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، خطبہ متاثر نہیں ہوگا. جیسے نماز کی حالت میں سجدہ کر لینے سے نماز منقطع نہیں ہوتی ہے. مختصر المزنی کے شارح ماوردی کہتے ہیں کہ امام صاحب کی بات صحیح ہے، لیکن امام کے لیے اولا یہ ہے کہ وہ خطبہ میں آیت سجدہ کی تلاوت نہ کرے. اگر آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد ممبر پر سجدہ کرتا ہے تو ممبر ہی پر کرے
اگر ممکن نہ ہو تو اتر کر سکتا ہے، اور اگر سجدہ نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جمعہ میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا، دوسرے جمعہ کو بھی خطبہ دیا، آیت سجدہ کی تلاوت کی، لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ بعد میں کہا کہ اسے اللہ نے ہمارے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ جب سجدہ کرنے یا نہ کرنے کا جواز ثابت ہوا تو اولا یہ ہے کہ سجدہ کے لیے نہ اترے، کیونکہ سجدہ سنت ہے اور خطبہ واجب ہے، اور واجب کو چھوڑ کر سنت میں مشغول ہونا مناسب نہیں۔ کسی حادثہ کے وقت اثناء خطبہ حاضرین کا چلے جانا۔ اگر کوئی حادثہ پیش آئے، مثلا آگ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی آدمی شدید طور پر بیمار ہو جائے اور اسے کسی اسپتال میں لے جانا ہو، تو ان حالات میں مستمعین میں سے متعلقین یا غیر متعلقین مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر آگ وغیرہ بجھانی ہے تو سارے لوگ جا سکتے ہیں۔ ابن جریج سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا آپ منبر کے پاس بیٹھے ہیں، امام کا خطبہ ہو رہا ہے، کسی لڑکے کی بیماری کے بارے میں تم کو اطلاع دی گئی، کیا آپ امام کو چھوڑ کر بچے کے پاس چلے جائیں گے؟ کہا ہاں۔ پھر پوچھا اگر بھائی یا چچا زاد بھائی کی بیماری میں جانا ہو تو؟ انہوں نے کہا میں نے بھلائی اور صلہ رحمی ہی کے لیے تو کیا، نماز جمعہ سے دنیا نے غافل نہیں کیا۔ المصنف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239۔ ابن عمر کو سعید بن زید کی جانکنی کی اطلاع دی گئی، جمعہ کی نماز کے لیے کپڑے میں عطر لگا رہے تھے، یہ سعید بن زید کے پاس چلے گئے اور جمعہ ترک کر دیا۔ المصنف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2۔ خطیب کا نماز پڑھانا مستحب یہ ہے کہ جو خطبہ دے وہی امامت بھی کرے۔ مستحب یہ ہے کہ جو خطبہ دے وہی امامت بھی کرے، لیکن اگر کسی سبب یا بنا سبب کے کوئی دوسرا امامت کر دیتا ہے تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ تنویر الابصار میں ہے اگر کسی بچے نے بادشاہ کی اجازت سے خطبہ دے دیا اور بالغ آدمی نے نماز پڑھائی تو جائز ہے۔ یہاں میں نے قوسین میں اضافہ کیا ہے، نابالغ کی بھی امامت جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ امامت کرنے والا امام کے خطبے میں حاضر رہا ہو۔ البدائے میں ہے اگر خطبہ کے بعد امام کا وضو ٹوٹ جائے اور نماز کا آغاز نہ ہوا ہو اور وہ کسی آدمی کو امامت کے لیے آگے بڑھا دے تو جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس نے خطبہ سنا ہو۔ لیکن اگر خطبہ میں حاضر نہیں تھا تو اس کی امامت درست نہیں ہوگی، یہ لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائے گا۔ جمہور فقہا کا یہی مذہب ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 206۔ آخری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے خطبے میں حاضر نہیں تھا، خطبہ ختم ہونے کے بعد آیا اور امام نے اسے امامت کرنے کے لیے آگے بڑھا دیا، پھر جمعہ کے لیے 2 رکعت کی بجائے ظہر کی 4 رکعت پڑھائے گا۔ اس مسئلہ میں راجح بات یہ ہے کہ وہ ظہر کی بجائے جمعہ کی 2 رکعت پڑھائے گا، ظہر پڑھانے کا کوئی نص نہیں ہے۔ کیا جمعہ کی قضا ہے؟ جمعہ کی قضا نہیں ہے، اس کی جگہ پر ظہر پڑھیں گے۔ البدائے میں ہے اگر جمعہ کا وقت نکل گیا اور ظہر کا وقت ہے تو جمہور علماء کے نزدیک جمعہ ساقط ہو گیا، کیونکہ جمعہ کی قضا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قضا ادا کے مانند ہوگی
اور ادا مخصوص شرائط کے ساتھ گزر گئی، اس کا حصول ناممکن ہے، اس لیے یہ نماز ساقط ہو جائے گی۔ اس کے برعکس دوسری نمازیں جو فوت ہوتی ہیں ان کی قضا کی جائے گی۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ جلد نمبر 27۔ کیا ترک جمعہ کا کفارہ ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر جمعہ ترک کر دیتا ہے تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ جمعہ ترک نہیں کرے گا اور اس کی جگہ پر ظہر پڑھ لے۔ امام ابو داؤد نے اپنی السنن میں کچھ روایتیں نقل کی ہیں جن کا مفاد یہ ہے کہ ترک جمعہ کا کفارہ ہے، لیکن وہ حدیثیں سندن صحیح نہیں ہیں۔ سنن ابو داؤد میں وارد حدیثوں کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے بنا عذر کے جمعہ ترک کر دیا تو وہ 1 دینار صدقہ کرے، اگر 1 نہ پائے تو آدھا ہی کرے۔ عون المعبود جلد نمبر 2 جز نمبر 3 صفحہ نمبر 266۔ قدامہ بن وبرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا جمعہ بنا عذر کے فوت ہو جائے تو اسے 1 درہم یا آدھا درہم یا 1 سا گیہوں صدقہ کرنا چاہیے۔ علامہ سندھی کہتے ہیں کہ صدقہ کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اس میں امر استحباب کے لیے ہے۔ اس صدقہ سے اس بات کی توقع ہے کہ ترک جمعہ کا گناہ ہلکا ہو جائے گا۔ عون المعبود العظیم آبادی جلد نمبر 2 جز نمبر 3 صفحہ نمبر 266۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کی سندوں میں کلام کیا گیا ہے۔ امام بخاری سے مروی ہے کہ قدامہ بن وبرہ جعفی کا سمرہ سے ثابت نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ قدامہ بن وبرہ معروف نہیں، البتہ یحییٰ بن معین نے اس کی توثیق کی ہے۔ عون المعبود جلد نمبر 2 جز نمبر 3 صفحہ نمبر 266۔ دوسری سند میں قدامہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مرسل ہے۔ من ترک الجمعہ متعمدا فلیتصدق بدینار فإن لم یجد فبنصف دینار۔ یہ روایت ابن ماجہ میں الحسن عن سمرہ ابن جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے۔ علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیں المشکات حدیث نمبر 1374، ضعیف ابو داؤد 195 تا 198، ضعیف ابن ماجہ 82 تا 83۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ترک جمعہ پر کوئی کفارہ نہیں ہے، آدمی اللہ سے توبہ کرے۔ جمعہ اور عید کا اجتماع، اگر جمعہ اور عید کا اجتماع ہو جائے تو جمعہ کی بابت آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ جمعہ نہ پڑھنے کی صورت میں وجوبی طور پر ظہر پڑھنا ہوگی۔ ڈاکٹر فضل الرحمان المدنی حفظہ اللہ سے اس بابت سوال کیا گیا تھا تو موصوف نے لکھا تھا جب یوم عید اور یوم جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہر جگہ خواہ مسجد جامع ہو یا ایسی مسجد جہاں صرف پنجگانہ نماز ہوتی ہے، رخصت ہے کہ چاہیں تو نماز جمعہ ادا کریں، کیونکہ عطا بن ابی رباح کی روایت صلی بنا ابن الزبیر فی یوم عید فی یوم الجمعہ اول النہار ثم رحنا الى الجمعہ فلم يخرج الینا فصلینا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصاب السنة۔ رواہ ابو داؤد فی سننی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 647،
حدیث نمبر 1071۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جامع مسجد میں لوگ حاضر ہوتے، پھر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف نہیں لاتے اور لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ فصلینا وحدانا سے مراد ظہر ہی ہے، کیونکہ نماز جمعہ بلا جماعت درست نہیں۔ اسی طرح زید بن ارقم کی حدیث میں صلی العید ثم رخص فی الجمعہ فقال من شاء ان یصلی فلیصلی میں عموم ہے، جو جامع مسجد اور غیر جامع مسجد سب کے مصلیوں کو شامل ہے، اور میرے علم کی حد تک کسی حدیث میں جامع مسجد کی تخصیص وارد نہیں۔ البتہ اگر جامع مسجد میں امام ہو تو بہتر یہی ہے کہ نماز جمعہ پڑھی جائے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا مجمعون، ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور نماز ظہر باجماعت اسی وقت پڑھیں گے جبکہ اس سے کوئی فتنہ کھڑا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر اس سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق یا امام یا اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو بھی فردن ہی نماز ظہر پڑھنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے عبداللہ ابن زبیر کے عہد میں کیا۔ آپ سے ایک دوسرا سوال پوچھا گیا تھا کہ امت کے لیے ظہر پڑھنا افضل ہے یا جمعہ، تو اس میں آپ نے جمعہ پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ ذیل میں سوال و جواب دونوں کو درج کیا جاتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید اور جمعہ اکٹھا ہوئے تو آپ نے لوگوں کو رخصت دی اور آپ اپنے بارے میں کہا انا مجمعون، ابو داؤد ابن ماجہ، ہم لوگ جمعہ پڑھیں گے، تو امت کے لیے نماز جمعہ افضل ہے یا نماز ظہر؟ نیز صحابہ کی اکثریت نے رخصت کو ترجیح دی یا نماز جمعہ ادا کیا؟ جواب: میرے نزدیک امت کے لیے نماز جمعہ پڑھنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت تو دی، لیکن خود آپ نے نماز جمعہ پڑھی اور فرمایا انا مجمعون، اور ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل اور اولا ہی کو اختیار فرماتے تھے۔ اس لیے اگر امام اور جماعت موجود ہو تو نماز جمعہ ہی پڑھنا افضل ہے۔ رہا یہ سوال کہ صحابہ کی اکثریت نے رخصت کو ترجیح دی یا نماز جمعہ ادا کیا، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ میرے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا نہیں کی۔ اس کے برخلاف عطا بن ابی رباح کی سابقہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کل نہیں تو اکثر صحابہ و تابعین جو وہاں تھے نماز جمعہ کے لیے مسجد آئے، لیکن جب عبداللہ بن زبیر جو امام تھے اپنے گھر سے نہیں نکلے تو انہوں نے علیحدہ نماز ظہر ادا کی، ورنہ وہ نماز جمعہ کی نیت سے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدرجہ اولا آئے ہوں گے۔ البلاغ جلد نمبر 13 شمارہ نمبر 5 دسمبر 2002 صفحہ نمبر 55۔ جمعہ کے دن سفر کرنا۔ جمہور علماء کے نزدیک آدمی کا جمعہ کے دن اپنے شہر سے زوال کے بعد سفر کرنا حرام ہے، اور یہ جمعہ کا اول وقت ہے۔ اگر یہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر جمعہ واجب ہے اور اسے یقین ہے کہ اگر یہ سفر پر نکل گیا تو دوسرے شہر میں جمعہ کی نماز نہیں ملے گی، تو راجح رائے کے مطابق یہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر جماعت اور ساتھیوں سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے
تو ایسی حالت میں جا سکتا ہے۔ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ زوال کے بعد سفر حرام ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ نے طلوع فجر کے بعد سفر کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کشاف القنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25۔ امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ فجر سے سفر کی حرمت شروع ہو جاتی ہے، اور شافعی مذہب میں یہی فتویٰ دیا گیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جمعہ کی مشروعیت کی نسبت یوم کی طرف کی گئی ہے، نہ کہ خاص ظہر کے وقت کی طرف۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر دور ہے وہ زوال سے پہلے مسجد آئے گا۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 210۔ عبد الرزاق نے المصنف میں باب السفر یوم الجمعہ کے تحت حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، جمعہ کے لیے جانے کے وقت سے پہلے تم سفر پر نکل جاؤ۔ المصنف عبد الرزاق کا صنعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250۔ صالح بن کیسان روایت کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ اپنے ایک سفر میں جمعہ کی صبح کو نکلے اور نماز کا انتظار نہیں کیا۔ المصنف عبد الرزاق صنعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250۔ ایک بار حضرت عمر نے ایک آدمی کو جمعہ کے دن سفر کی ہیئت میں دیکھا۔ آپ نے ان سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اگر آج جمعہ کا دن نہ ہوتا تو میں سفر پر نکل جاتا۔ حضرت عمر نے کہا، تم سفر پر نکل جاؤ، جمعہ سفر سے مانے نہیں ہے۔ نین الاوتار شوکانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228۔ اس بابت راجح بات یہ ہے کہ آدمی جمعہ کے دن سفر کر سکتا ہے، اس میں نہ تو کوئی قباحت ہے اور نہ کوئی کراہت۔ جمعہ کے دن دکان بند رکھنا، جمعہ کے دن چھٹی نہیں کرنی چاہیے بلکہ معمول کے مطابق کام کرتے رہنا چاہیے، اور جمعہ کے دن بھی رزق حلال تلاش کرنا مناسب رہے گا اور اچھا رہے گا۔ مدرسوں میں جو چھٹی ہوتی ہے تو اسے حضرت عمر نے جاری کیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آدمی ایسے ہی جمعہ کے دن کام کاج بند کر دے، جیسے یہودی سنیچر کو اور نصرانی اتوار کو کام نہیں کرتے۔ بعض ڈاکٹر اور دکاندار حضرات جمعہ کو اپنی دکان اور کاروبار بند رکھتے ہیں، ان کو معمول کے مطابق دکان چلانی چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے۔ جو ڈاکٹر حضرات اتوار کو مطب بند رکھتے ہیں، اس میں نصرانیوں سے مشابہت ہے، اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد میں ہم آپ کے سامنے خطبہ کی بعض غلطیاں پیش کریں گے۔ یہ غلطیاں مختلف انداز کی ہوتی ہیں۔ جس کے اندر جو غلطی ہو وہ اس کی اصلاح کرے۔ نمبر 1، جمعہ کا خطبہ لمبا کر دینا۔ جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ اس کا بیان کتاب الجمعہ میں اور ہماری تفصیل میں کئی جگہ آیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه فاطیلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البیان سحرا۔ مسلم جلد نمبر 5 جز نمبر 6 صفحہ نمبر 158۔ آدمی کا لمبی نماز پڑھانا اور مختصر خطبہ دینا اس کی فقہ اور سمجھداری کی علامت ہے۔ اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو، اور بعض بیان میں
जादू का असर होता है। खुतबा चाहे बिना फायदा के लंबा हो या जहन पर बोझ बन रहा हो या इससे फायदा हो, हर सूरत में मुख्तसर और जामे होना चाहिए। तकरीर करने वाले अपनी खराब आदत के लिए बेजा इस्तिदलाल न करें। इस्लामी शरीयत बहरे ज़ख़्ख़ार है। यहाँ मैं कहना चाहता था, लंबी तकरीर करने वाले अपनी खराब आदत के लिए बेजा इस्तिदलाल न करें। इस्लामी शरीयत बहरे ज़ख़्ख़ार है। क्या बयान करेंगे और क्या क्या छोड़ेंगे। नंबर 2, शरई नुसूस अच्छे से याद न करना। कई बार ऐसा होता है कि खतीब आयत कुरानिया और अहादीस नबविया ढंग से याद नहीं करता है और तकरीर करते वक्त भूल जाता है या अच्छे ढंग से इस्तिदलाल नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि खूब मेहनत करके दलाइल हिफ्ज़ कर लें ताकि हाज़रीन जुमा के सामने रुसवाई का सामना न करना पड़े। नंबर 3, मालूमात पेश करने में हिचकिचाना, हकलाना या गैर फित्री तेजी के साथ पेश करना। खतीब मुअल्लिम और मुवज्जिह की तरह होता है। ये मालूमात का इरसाल करता है, अवाम की जमात उसका इस्तकबाल करती है। इसलिए मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि ताबीर में रकाकत न हो, ज़ुबानो बयान ठीक हो, नुत्क भी अच्छी हो और बहुत तेज़ रफ्तारी से मालूमात ना पेश की जाए। एतदाल के साथ औसत रफ्तार से मालूमात पेश करें, अच्छे से उनकी अदायगी करें ताकि जो सबसे कमज़ोर आदमी है और सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी है या जाहिल है वो भी खतीब की बात को समझ ले। नंबर 4, सपाट तकरीर करना। खिताबत की दुनिया में ये बड़ा ऐब माना जाता है कि खतीब एक ही अंदाज में बोलता चला जाए, यही सपाट है, एक लहजा और एक अंदाज में बोलता हुआ चला गया। मज़मून के एतबार से इसमें नशेबो फराज और ज़ेरो बम आना चाहिए। ये बात ऐसे होती है कि जैसे मज़मून है तो मज़मून के एतबार से थोड़ा सा ऊपर जाना, थोड़ा धीरे हो जाना, फिर ऊपर जाना। जो खतीब होता है वो अच्छे से समझता है कि कहाँ हम पुरजोश अंदाज में अपनी बात कहेंगे और कहाँ अपनी बात में नरमी लाएंगे। खिताबत के शुरू दिनों में बास खुतबा को ये परेशानी होती है, लेकिन तकरीर करते करते ये ऐब दूर हो जाएगा। उनकी तरबियत करने से भी ये ऐब हल्का हो जाएगा। नंबर 5, ज़ईफ, मौदू और बेसरो पैर के किस्सों से इस्तिदलाल। जरूरी है कि खतीब की हदीस पर अच्छी नजर हो, सहीह और ज़ईफ की तमीज रखता हो या मुहक्किकीन की किताबों से इस्तिफादा करने का उसके अंदर मलका हो। ज़ईफ अहादीस से इस्तिदलाल न करें। बेसरो पैर के किस्से, कहानियां, ख्वाब और मनामात का तज़किरा तकरीर में न करें और इनसे इस्तिदलाल न करें। शरीयत में इनकी कोई अहमियत नहीं। इस्लामी शरीयत बहरे ज़ख़्ख़ार है। कहीं से कोई मौजू उठा लें और उनको याद करके तकरीर करें। हदीस के मुतखस्सिसीन को चाहिए कि वो साल में 2 बार 2 मकामात पर अइम्मा और खुतबा को ट्रेनिंग दे और हदीस, सही और ज़ईफ के उसूल क्या होते हैं, अस्मा और रिजाल के बारे में उनको कुछ बताएं और उनका तारुफ करवाएं। जाहिर सी बात है कि इससे भी उनके दिमाग रोशन होंगे और बहुत सी बातें मालूम हो जाएंगी और तहकीक का मलका थोड़ा थोड़ा जागने लगेगा और ये मलका पैदा होने लगेगा। उर्दू में जो किताबें आई हैं वो उनको दें या उसका नाम बता दें कि आप लोग फुला फुला किताब खरीद लीजिए। ऐसा करने से फायदा होगा इंशाअल्लाह। ये बात मलहूज़े खातिर रहे
کہ 2-4 لیکچر سے حدیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں ماہر نہیں ہو جائیں گے، پر اس کی ایک جھلک دیکھ لیں گے اور تحقیق کا ذوق پروان چڑھنے لگے گا۔ نمبر 6، عوام کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا۔ بعض خطبہ عوام کو مایوس کر دیتے ہیں اور توبہ کا دروازہ تنگ کر دیتے ہیں، جبکہ اس میں وسعت ہوتی ہے۔ کچھ خطبہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور وعظ کی باتیں کوڑے ہیں جس سے عوام کی پیٹھ مار مار کر لال کی جاتی ہے اور ان کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے۔ خطیب طبیب کی طرح ہوتا ہے، وہ مریض کا اچھی طرح علاج کرتا ہے اور حشاش بشاش انداز میں اس سے ملتا ہے۔ ایسے ہی خطیب عوام کو خوش کرتے ہیں اور امید اور رحمت کے دائروں کو وسیع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلا شبہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ نمبر 7، نقالی کرنا۔ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں جو بعض مشہور خطبہ کی نقالی کرتے ہیں۔ تحقیق، استدلال اور معلومات کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کے اسلوب کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ باعث مذمت خاص لب و لہجہ کو اپنانا اور گا گا کر تقریر کرنا ہے، نثر کو نظم بنانا ہے۔ عوام کل انعام اس پر مست ہوتی اور جھومتی ہے، بھلے ہی باتیں کچھ نہ سمجھ میں آئیں۔ آدمی اپنی فطریت کو نہ چھوڑے اور طبیعی انداز میں تقریر کرے اور فکر و نظر اور الفاظ و کلمات کے ذریعہ خطبہ کو حسین اور شاداب بنائے۔ نمبر 8، وضاقتہ، شرعی وضاقتہ کا التزام نہ کرنا۔ لباس اور داڑھی وغیرہ کے سلسلہ میں داعی کو سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہنود، یہود اور نصارہ کی پیروی نہ کریں۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود والنصارى۔ ترمذی حسن صحیح الجامع حدیث نمبر 5434۔ وہ ہماری سنت پر نہیں جو اغیار کی مشابہت اختیار کرے، تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ناظرین، یہ تشبہ کا معنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر تشبہ کا معنی ہوتا کیا ہے؟ کیا بہت وسیع ہے یا اس کے کچھ حدود ہیں؟ تشبہ کا معنی ہے عقائد میں مشابہت، اعمال میں مشابہت، لباس میں مشابہت، یا یہ کہ ان کے جو عرس ہوتے ہیں اور میلے ہوتے ہیں ان میں مشابہت۔ نمبر 9، عبادت میں غفلت۔ بہت سے لوگ بڑی شاندار اور لچھے دار تقریر کرتے ہیں، پر خود عملی میدان میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ رات میں تقریر کر کے آئیں گے اور سو جائیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 10، معاملات میں فساد اور حرام کمائی۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اپنے گھریلو اور سماجی معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کسی کو دل، دماغ، زبان اور ہاتھ پیر سے تکلیف نہ دے، حرام نہ کمائے، حرام نہ کھائے، سود، رشوت، غش اور غبن وغیرہ سے اپنے دامن کو بچائے۔ یہ غلطی سماج میں کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے۔
وہ علماء جو مدرسے چلاتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں ان کا یہ کام باعث صد آفریں ہے، پر بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور ان کا جھوٹ بولنا بھی باعث گناہ ہوتا ہے۔ نوسما اور روسا یہ بڑی بے دردی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ غلط رپورٹیں دیتے ہیں، اور بچوں کے سلسلے میں، طلبہ کے سلسلے میں بہت خراب رپورٹیں دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ جہاں تک مالیات کا تعلق ہے تو مالیات کے سلسلے میں بھی کئی بار بہت سے گلے تک ڈوبے رہتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں گویا کہ وہ سب ان کے گھر کا ہے، اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ آج ان کے اندر قوت ہے، آج ان کے اندر طاقت ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد میں ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 11، قول اور فعل میں تضاد۔ دائی دوسروں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے تو خود جہنم کے راستے پر نہ چلے۔ کتنے عیب کی بات ہے کہ دائی دوسرے کے گھر میں چراغ جلاتا ہے اور اس کے گھر میں سخت تاریکی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم سمجھتے نہیں۔ نمبر 12، خود پسندی۔ خود پسندی سے تکبر کا دروازہ کھلتا ہے۔ خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عظیم سمجھنا، سب سے اچھا اور سب سے عمدہ خطیب تصور کرنا۔ آدمی کو ہمیشہ تواضع اپنانا چاہیے اور اسے جو علم حاصل ہے اسی پر قناعت اختیار نہ کریں، علماء سے ملتے رہیں، کتابیں پڑھیں، دوسرے کی تقریروں سے فائدہ اٹھائیں اور علم میں اضافہ کریں۔ ہمیشہ اپنے کو چھوٹا سمجھیں تو بڑے ہو جائیں گے، اگر آدمی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو چھوٹا ہی رہے گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں اہل ذکر سے پوچھنے کی بات کہی گئی ہے، ان سے مراجعہ کرنے کی بات کہی گئی ہے، ان سے استفادہ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ جتنا ہی زیادہ ان سے مراجعہ کرے گا، رجوع کرے گا، ان کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا، اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر 13، دنیا کی اصلاح اور اپنے گھر کو چھوڑ دینا۔ بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے ہیں، باہر تعلیم، تربیت، اخلاق، بیویوں میں انصاف، غیبت اور چغلی نہ کرنے پر نہایت شاندار تقریر کریں گے، لیکن اپنے گھر کو پلٹ کر نہیں دیکھیں گے وہ کس حالت میں ہے، بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، تعلیمی ترقی کی رفتار کیا ہے، اور گھر کتنا جلا اور کتنا بچا ہے۔ مولانا حضرات اس معاملے میں مجھے غافل دکھے ہیں، اللہ معاف کرے، میں سب پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ تقصیر ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس نقطے کا یعنی یہ جو موضوع ہے غلطیاں، اس کا آخری نقطہ ہے سخت لہجہ اپنانا، یہ نقطہ نمبر 14 ہے۔ دائی جس قدر نرمی اپنائے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا، لیکن سختی اپنانے سے وہ زیادہ اثر نہیں ڈال پائے گا۔ وہ علماء جو سماج میں کٹے رہتے ہیں، وہ علماء جو سماج سے کٹے رہتے ہیں یا تقریر وغیرہ کر کے کسی گوشہ میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور سوال کرنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے پر وہ ملتے نہیں، جبکہ شرعی عذر بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ اخلاق کی سختی اور ترش رویہ
بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تھا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور تم دونوں اس سے کہو، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اختیار کرے اور ڈرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔